نیکی کی قبولیت کا انحصار بنیادی طور پر اس کے اخلاص پر ہوتا ہے. اگر کسی نیکی کے اندر اخلاص نہیں، وہ نیکی جتنی مرضی بڑی نیکی ہو جائے، جتنی مرضی بڑی ہو جائے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. بلکہ ایسی نیکی جو اخلاص سے خالی ہو الٹا وبال جان بن جاتی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے کسی فرعون کو نہیں، نمرود کو نہیں، رب کا دعویٰ کرنے والوں کو نہیں، بلکہ سب سے پہلے بلائے گا. تو کس کو بلائے گا؟ ایک عالم کو، ایک شہید کو، ایک سخی کو. اللہ ہم سے پوچھے گا، صحیح مسلم کی حدیث، ہاں تجھے میں نے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ ساری زندگی تیرے دین کی دعوت دیتا رہا. اللہ کیسے کہیں گے قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے دین کا کام کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تاکہ لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں، لوگ تجھے شیخ الاسلام کے لقب دیں. تو دنیا داری کے اندر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا. اسی لیے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک. میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں حدیث کو. اسی طرح سخی سے پوچھا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا. شہید کہے گا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی. اللہ کہے گا قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا تجھے تمغے ملے، تو اپنی قوم کے اندر ہیرو بننا چاہتا تھا، تو چاہتا تھا لوگ تجھے یاد کریں، اس لیے تو نے یہ سب کچھ کیا. میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، دنیا میں جس کے لیے تو نے کیا تجھے بڑا کچھ مل گیا. سخی سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے دن رات تیری راہ میں وقف کیا. اللہ نے کہا قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کریں، لوگوں میں تیرا چرچا ہو. تینوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. حالانکہ یہ وہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں جن کا دوسری چیزوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا، دنیا داری تھی،